اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالی ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا، جس قدر تم میں طاقت ہو اسی قدر اللہ سے ڈرو، اس کے حکام سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ آج کا سوال ہے کہ حیض اور استحاضہ کے خون میں کیا فرق ہے؟ چند فرق ہیں جو آج میں بیان کروں گا۔ الشیخ محمد بن سہلیہ العثمانی نے حیض اور استحاضہ کے خون میں 4 فرق واضح کیے ہیں۔ حیض کا خون کالے رنگ کا ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کا خون سرخ ہوتا ہے۔ حیض کا خون گاڑھا جبکہ استحاضہ کا خون پتلا ہوتا ہے۔ حیض کا خون گندا اور بدبودار ہوتا ہے جبکہ استحاضہ کے خون میں بدبو نہیں ہوتی، وہ عام خون کی طرح ہوتا ہے۔ حیض کا خون جمتا نہیں کیونکہ وہ رحم میں جم چکا ہوتا ہے، اس لیے دوبارہ نہیں جمتا، جبکہ استحاضہ کا خون عام خون کی طرح جم جاتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر کوئی عورت حیض اور استحاضہ کے خون میں فرق نہ کر سکے تو وہ دیکھے کہ اگر حیض عادت کے مطابق آتا ہے تو عادت کے مطابق آنے والے خون کو حیض اور بعد میں آنے والے کو استحاضہ سمجھے، اور اگر حیض عادت کے مطابق نہ آتا ہو تو اپنی کسی قریبی عورت، ماں، بہن وغیرہ کی عادت کو دیکھے، اس کے مطابق آنے والے خون کو حیض اور باقی کو استحاضہ شمار کرے۔ اور اسی طرح آج کا دوسرا سوال ہے کہ مریض کی طہارت کب ٹوٹے گی؟ مثلا اگر وہ وضو کیا ہوا ہے یا غسل کیا ہوا ہے تو کب ٹوٹے گی؟ جنہیں استحاضہ کا خون لیکور یا پیشاب کے قطرے یا ہوا خارج ہونے کی بیماری ہو، وہ ایک وضو سے ایک نماز مکمل کر سکتے ہیں۔ نماز کے دوران میں بیماری کی وجہ سے خون، پانی اور ہوا وغیرہ نکلنے سے نہ طہارت ختم ہوگی اور نہ نماز ٹوٹے گی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد میں روایت ہے کہ استحاضہ والی عورت سے فرمایا، ہر نماز کے لیے وضو کر لیا کر۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے دین کی تعلیمات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے یہ معلومات دوسروں تک بھی ضرور پہنچایا کریں۔ جزاک اللہ۔